अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। ये डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा से रिकनेक्ट किया है। अल्लाह पाक रास्ते आसान फरमाए मेरे और आपके, ताकि हम इसको मुकम्मल कर सकें। और कल छुट्टी है, परसों टेस्ट है हमारा, इंशाल्लाह टाइमिंग्स अनाउंस कर दी जाएंगी। दोबारा से इसी हदीस पाक को बयान करने लगी हूँ। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज बशीरी रवायत फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंबिया साबिकीन में से एक नबी ने जहाद किया और अपनी कौम से ये कहा, जिस शख्स ने अभी निकाह किया हो और उसने अभी शबे ज़फाफ ना गुजारी हो और वो ये अमल करना चाहता हो, वो मेरे साथ ना जाए। और ना वो शख्स जाए जिसने मकान बनाया हो और इसने भी छत बुलंद ना की हो, और ना ही वो शख्स जाए जिसने बकरियां इस नबी ने जहाद किया और असर की नमाज का वक्त आया या इसके करीब वो एक देहात में पहुंचा तो उन्होंने सूरज से कहा, तुम भी हुक्म इलाही के मातहत हो और मैं भी हुक्म इलाही के मातहत हूँ। ए अल्लाह, इस सूरज को थोड़ी देर मेरी खातिर रोक दे। फिर सूरज रोक दिया गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनको फतह अता की। आपने फरमाया, फिर उन्होंने माले गनीमत जमा किया। इस माल को खाने के लिए एक आग आई, लेकिन इसने माल को ना खाया। इस नबी ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स ने खयानत की है सो हर कबीले का एक शख्स मुझसे बैत करे। फिर सब ने बैत की तो एक शख्स का हाथ नबी के हाथ से चिमट गया। नबी ने फरमाया, खयानत करने वाला तुम्हारे कबीले में से है, लिहाजा तुम्हारा पूरा कबीला मेरे हाथ पर बैत करे। उन्होंने बैत की। आपने फरमाया, फिर 2 या 3 आदमियों का हाथ पैगंबर के हाथ से चिमट गया। नबी ने फरमाया, तुम्हारे अंदर खयानत है। बिलाखिर वो गाय के सर के बराबर सोना निकाल कर लाए। नबी ने फरमाया, इसको माले गनीमत में ऊंची जगह पर रख दो। फिर आग ने आकर इस माल को खा लिया। आपने फरमाया, सो हमसे पहले किसी के लिए भी माले गनीमत हलाल ना था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमारा ज़ौफ और इज्जत देखा तो हमारे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी का सूरज को लौटाना, इस हदीस में हजरत यूशा बिन नून के लिए गुरूब से पहले सूरज के ठहराने का जिक्र है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गुरूब के बाद सूरज को लौटा दिया था। इमाम अबू कासिम सुलेमान बिन अहमद तिबरानी रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं कि हजरत अस्मा बिन्नत अमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की जा रही थी और इनका सर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की गोद में था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज नहीं पढ़ी थी, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, ए अल्लाह, बेशक अली तेरी अतात और तेरे रसूल की अतात में मशगूल था, तू इन पर सूरज लौटा दे। हजरत अस्मा ने कहा कि मैंने देखा कि सूरज गुरूब हो गया था और फिर सूरज गुरूब हो जाने के बाद वो तुलू हो गया। ये हदीस नबूवत की अजीम अलामतों में से है, क्योंकि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अपने आप को पाबंद रखा, इसलिए आपने इनके लिए सूरज लौटाने की दुआ की। इससे नमाज असर की अहमियत भी मालूम होती है। अगली आयत पढ़ेंगे जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाला लअक़तुलन्नक क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और उतलू तलावत कीजिए अलैहिम उन पर नबाई इब्नई 2 बेटों की खबर तलावत कीजिए आदम अलैहिस्सलाम बिलहक की हक के साथ, इसकर रबा जब पेश किया कुर्बानन सदका या कुर्बानी, फतुकुब्बिला बस कबूल किया गया, मिन अहदिहिमा दोनों में से किसी एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई। वलम युतकब्बल और ना कबूल की गई
من الآخر دوسرے کی، قالا اس نے کہا، دوسرے نے کہا، لأقتلن میں ضرور تمہیں قتل کروں گا، قالا اس نے کہا، لأقتلن میں ضرور تمہیں قتل کروں گا، قالا وہ بولا، انما یتقبل بے شک قبول فرماتا ہے، یتقبل اللہ اللہ قبول فرماتا ہے، من المتقین متقیوں سے، اللہ تعالیٰ صدقہ قبول فرماتا ہے۔ محاورتاً پڑھ لیتے ہیں، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظالمانہ کارروائی کرتے تھے اور موقع بہ موقع آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور تورات کے ضمن میں انہوں نے آپ پر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اس سے پہلی آیتوں میں یہود کی عہد شکنیوں کو بیان کیا کہ یہود نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کر کے اس کو توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہود نے حسد کی وجہ سے آپ کی نبوت کو نہیں مانا اور آپ کی مخالفت کی، اسی طرح آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے قابیل نے حسد کی وجہ سے ان کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا، تو قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کی تفصیل اس حدیث پاک میں دی گئی ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوتی تو ایک ساتھ ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے، ایک حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، اور اس حمل کی لڑکی سے دوسرے حمل کے لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، قابیل اور حابیل۔ قابیل زراعت کا کام کرتا تھا اور حابیل مویشی پالتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اس لڑکی سے بہت خوبصورت تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قاعدے کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، لیکن قابیل نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ میری بہن ہے اور میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ تمہاری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے اور میں اس سے نکاح کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ قابیل نے کہا کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور تم دونوں زمین پر پیدا ہوئے ہو، اور میں اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو تم دونوں قربانی پیش کرو، تم میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس کے ساتھ نکاح کا حقدار ہوگا۔ حابیل نے کواری بکری کی قربانی پیش کی اور قابیل نے گندم کی قربانی پیش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سفید آگ کو بھیجا، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، اس پر قابیل بڑا غضبناک ہوا، حابیل سے کہا میں ضرور تمہیں قتل کروں گا ورنہ تم میری بہن سے نکاح نہ کرنا۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر فرائض کو پورا کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے، یعنی جو فرائض ان کے ذمے لگائے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہتے ہیں۔ متقین کی ڈیفینیشن یا ان کی تعریف کافی کلیئر ہو گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے ڈر سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے کے ڈر سے وہ ان کاموں سے بچتا رہے اور باز رہے۔ حابیل نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے، جی یہیں تک ہی ہے ہمارا لیسن آج کا، اور یہاں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے اگلی آیت سٹارٹ کریں گے ٹیسٹ کے بعد۔ کل آف دیا ہے آپ کو تیاری کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کو ٹیسٹ ہوگا، جو ٹائمنگس ہوں گی وہ آپ کو اناؤنس کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی اچھی تیاری کیجیے
اور خدارا کیونکہ یہ اللہ کا کلام عظیم ہے، آپ سے درخواست ہے جیسے ہم نے کہیں شادی پہ جانا ہوتا ہے اور کہیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، ہم خوب اپنی اچھی تیاری کرتے ہیں کیونکہ اس میں دکھاوا ہے، لیکن یہ جو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے بھی پوری کوشش کیجیے اور پورا اہتمام کیجیے کہ جتنی ریکارڈنگس ہیں اس کے لیے ٹائم نکالیے، سنیے اور سن کر خود پوائنٹس بنائیے اس کے، اور کوشش کیجیے کہ اچھا، یعنی آپ کا کام محنت کرنا ہے، ہمارا کام محنت کرنا ہے، سو ہم وہ اپنی طرف سے پوری کریں اور نتیجہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے دل کو خالص رکھیں اور بغیر اہتمام کے پیپر نہ دیں کیونکہ یہ کلام بڑا عظیم ہے، اور کچھ غلط نہ کیجیے، اور غلط کرنے کے لیے دنیا کے بہت سے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے راستے سیدھے فرما دے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کر دے، ہمارے کانوں کو، زبان کو، دل کو شیطان کے شر سے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔